بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی عالم معمول کے مطابق ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن تورات کی تلاوت کر رہا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد کی شان و شوکت کے بارے میں 4 آیات دیکھی تو یہودی نے غصے میں آ کر کتاب میں سے شان و شوکت والی وہ عبارت کاٹی اور اس کو جلا دیا۔ اگلے ہفتے جب وہ دوبارہ تورات پڑھنے لگا تو اس نے 4 کی بجائے 8 جگہوں پر دوبارہ نبی کریم کی تعریف کا ذکر پایا۔ اس نے پھر غصے سے وہ عبارات کاٹی اور ان کو جلا دیا۔ تیسرے ہفتے جب اس یہودی نے تورات کھولی تو 12 جگہوں پر اس نے نبی کریم کی شان و شوکت کا ذکر پایا تو سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں نے آج پھر ان کو جلا دیا تو اس طرح تو ساری کی ساری تورات ہی ان کی شان و شوکت سے بھر جائے گی۔ تجسس میں آ کر وہ اپنے بڑے مذہبی رہنماؤں سے رسول اللہ کے بارے میں دریافت کرنے لگا کہ تم لوگ محمد کے بارے میں کیا جانتے ہو، مجھے سب بتاؤ۔ انہوں نے یہودی کو بتایا کہ تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم ان کے بارے میں دریافت نہ ہی کرو اور کوشش کرنا کہ تمہاری ان سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ یہ جواب سن کر یہودی کا تجسس مزید بڑھ گیا اور وہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے بے چین ہو گیا۔ یہودی رہنماؤں کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رسول اللہ کی تلاش و زیارت کے لیے نکل پڑا۔ جب یہودی رسول اللہ کی تلاش میں مدینہ پہنچا تو اس کی نظر حضرت سلمان فارسی پر پڑی۔ وہ آپ کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ جب یہودی مدینہ منورہ پہنچا تو اس وقت تو رسول اللہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو رسول اللہ سمجھ کر پکارا۔ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہودی سے کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی نے پوچھا، پھر محمد کہاں ہیں؟ میں ملنے کے لیے بےتاب ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے سوچا کہ اگر میں یہودی کو سچ بتا دوں تو یہ راہ حق سے محروم ہو کر واپس لوٹ جائے گا اور اگر جھوٹ بول کر اسے روک لوں تو میں گنہگار ہو جاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس یہودی کو لے کر صحابہ کے پاس گئے اور یہودی نے سمجھا کہ محمد انہی میں موجود ہوں گے۔ اس نے اونچی آواز میں پکارا، السلام علیکہ یا محمد۔ صحابہ جو پہلے سے ہی غم میں نڈال تھے یہ الفاظ سن کر آہو بکا پکارنے لگے۔ حضرت سیدنا علی بھی اس وقت دیگر صحابہ میں موجود تھے۔ آپ نے یہودی سے پوچھا، تم ہمارے نبی حضرت محمد سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا، میں ایک یہودی عالم ہوں اور کئی سالوں سے ہماری کتاب تورات میں حضرت محمد کا ذکر بڑی شان و شوکت سے دیکھ رہا ہوں اور اسی ذکر سے متاثر ہو کے میں ان کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا، یہودی ہمارے نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر یہودی غم میں مبتلا ہوا اور اپنے سفر کی ناکامی بیان کرنے لگا۔ یہودی افسردہ ہو کر کہنے لگا، اے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی اور نہ ہی تورات کا مطالعہ کرتا اور میری نظر رسول اللہ کی شان و شوکت پر پڑتی۔ اگر یہ سب میرے نصیب میں تھا تو کاش مجھے رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی۔ پھر یہودی نے کہا، تم میں سے کوئی رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس سے میں حضرت محمد کے اوصاف اور اولیاء مبارک کے بارے میں پوچھ سکوں؟ حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا، میرا نام علی بن ابی طالب ہے اور میں رسول اللہ کے خاندان مبارک سے ہوں۔ یہودی نے کہا، اے علی، میں نے آپ کا نام اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ حضرت علی نے آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد نہ زیادہ تھا اور نہ ہی چھوٹا، سر مبارک گول، پیشانی کشادہ، پلکیں دراز، آنکھوں کی رنگت خوب سیاہ، تبسم فرماتے تو دندان مبارک سے نور چمکتا، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں نرم اور ان پر گوشت تھا، رسول اللہ کی مہر نبوت شانوں کے درمیان تھی۔ جب یہودی نے یہ سب سنا تو کہنے لگا، اے علی، بلا شبہ آپ نے سچ فرمایا، جو اوصاف تورات میں لکھے ہیں آپ نے وہی بیان کیے۔ پھر یہودی نے کہا، اگر رسول اللہ کے جسم مبارک سے لگا ہوا کوئی کپڑا موجود ہے تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ حضرت سیدنا علی نے سلمان فارسی سے کہا کہ میری بیوی فاطمہ سے رسول اللہ کا کرتا لے کے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں سلمان ہوں۔ حضرت علی نے آپ کا کرتا مبارک منگوایا ہے۔ بی بی فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک حضرت سلمان فارسی کے حوالے کیا جس پر کھجور کے ریشے سے 7 جگہ پر پیوند لگے تھے۔ حضرت سلمان فارسی جبہ مبارک لے کر حضرت سیدنا علی کے پاس آئے۔ سب سے پہلے حضرت علی نے کرتا مبارک سونگ کر سینے سے لگایا اور پھر دیگر صحابہ نے ایسا کیا۔ یہودی نے کرتا مبارک پکڑ کر سونگا اور کہنے لگا، یہ کیا ہی نفیس و عمدہ خوشبو ہے، میں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگی۔
اس کے بعد یہودی حضور اکرم کی قبر مبارک پر گیا اور آسمان کی طرف اپنا رخ کر کر کہا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد و لا شریک ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر میں موجود آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس نے دعا مانگی، اے اللہ، اگر آپ نے میرا دائرہ اسلام میں داخل ہونا قبول فرمایا ہے تو میری روح کو آج اسی جگہ پر قبض فرما لیں۔ ابھی اس نے یہ کلمات ادا کیے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا مولا علی نے غسل دے کر جنت البقیع میں اسے دفنا دیا۔